ایک دوست نے سوال کیا ہے، ان کا مولانا صاحب میں نے آپ کا رسالہ وحدت امت پڑھا، رسالہ بہت اچھا لگا، آپ نے بدعتی حضرات کے بارے میں بھی کہہ دیا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھ لی جائے، میں نے مان لی، لیکن اب جو شرک کرتے ہیں میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھ لوں؟ مجھے تو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، برائے مہربانی کوئی علمی دلیل دیں تاکہ میں سمجھوں کہ ان کے پیچھے بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یہ تو صریحاً شرک کرتے ہیں۔ بات جو میرے بھائی سمجھنے کی ہے نا وہ کہ شرک کرنا، بدعت کرنا، اس سے جو ہے نا کہ وہ آدمی مشرک ہو گیا۔ بڑی گہری بات ہے، لوگ لے لیتے ہیں گرامر کو کہ من اشرک ہوا مشرک، جس نے شرک کیا وہ مشرک ہو گیا، یہی غلطی ہے۔ کہو کہ یہ بات جس کی شرک ہے مگر وہ مشرک ہے، بالکل غلط بات۔ ہم منافقوں والی ساری باتیں ہم میں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، گالیاں دینا، چار نشانیاں ہے، مگر اس سے یہی کہہ سکے یہ منافقوں والے کام، مگر فتویٰ دے دینا کہ سب منافق ہو گئے اور ان پر وہ قانون جاری کرنے، غلط۔ یہ مشرک دینا شرک، ان کے کوئی شرک ہے، ذرا نرمی میں ایسا ہی کرتا ہوں، مگر یہ مشرک نہیں، اور نہ وہ مشرک والے حکم ہے جو ان پر لگے تھے کہ ان سے رشتہ ناتا نہیں اور ان کو پیچھے نوازے نہیں۔ یہ کلمہ گو ہیں، اگر ان سے یہ باتیں ہو رہی تو نہ سمجھی میں ہو رہی، میں یہ نہیں سمجھتے کہ شرک ہم نے کرنا، یہ صرف مشرکین مکہ نے کی، اسی لیے اللہ نے ٹائٹل جو ہے نا مشرک یہ ان کے لیے رکھا، اسی لیے ان کی بیٹیاں حرام کی۔ اہل کتاب والا کے بیٹا کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو، ظاہر انہیں مشرک نہیں کہا قرآن، ان کے ساتھ اس طرح کیوں؟ یہ توحید کو مانتے ہیں، غلطی سے شرک کر رہے ہیں، اس کی تعویلیں کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، سیدھا نہیں مانتے کہ شرک ہے تو کرنا ہم، وہ ڈٹ کے مانتے تھے کہ ہمارا ایمان شرک، اللہ تنہا نہیں حکومت چلا رہا، ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے شریک جو ہیں ان کے لیے، اسی لیے ان کے سوا کسی کو قرآن نے المشرک نہیں کہا، شرک بتایا کہ یہ بھی شرک ہے۔ یہ بات سمجھ آ جائے نا مولویوں کے ساری باتیں حل ہوئی کہ بات کو کہو کہ یہ شرک ہے، مگر یہ مشرک ہو گیا اور مشرکوں والے حکم نہیں، جب تک وہ مانے نا کہ شرک کر میں نے شرک کرنا، اس وقت نہیں کہتا۔ یہود نصارہ کو نہیں کہا اللہ، اتنے بڑے تھے مشرک، الگ الگ آیا لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، حالانکہ اللہ نے خود بیان کیا کہ عزیر کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں تیسرا خدا کہتے ہیں، مگر جب ان سے بات ہوتی پادریوں سے وہ کہتے توبہ توبہ، ہم سے بڑا موحد کون ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، طرح طرح سے بہانے بنا کر اپنی بات کو بھی کہہ رکھتے ہیں اور توحید کو۔ مشرکین عرب جو تھے ان کو مشرکین کہا، وہ بلا جھجک کہتے تھے، ترانہ پڑھتے تھے لبیک، اسے کرتے لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد، اس پر پڑھتے لا شریک لک الا شریکن ہوا لکا تملک وما ملک، کہتے تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں وہ ضرور شریک ہے جس کو تو نے اپنے ساتھ اقتدار دے دیا، الا ہوا شریکن ہوا لکا، ہاں وہ شریک ہیں تیرے جو تیرے بن گئے۔ کیسی انہوں نے توضیح کی، پڑھے لکھے کافر تھے کہ تیرے بن گئے، محبت کی، تو راضی ہو گیا، تو نے اپنی بادشاہی میں ان کو محکمے دے دی، وہ رزق دے رہا، الا شریکن ہوا لکا، اور پھر بھی آگے کہتے پکے موحد تملک، مالک اب بھی تو ان کا ہے، وما ملک، وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اصل اختیار تیرے ہیں مگر تو نے اپنی مرضی سے دیے، کہتے ان کو نہ مانے، اللہ نے محکمے بنائے۔ وہ شریکن ہوا لکا کہ شریک ہیں، یہود نصارہ نے شریک لفظ نہیں مانا، نہ یہ ہمارے ساتھی مانتے، اگر کسی دوست سے کہیں کہ آپ شرک کرتے ہیں یا شریک بناتے ہیں وہ سر پھاڑ دے گا، تو یہ بے خبری اور جہالت سے جو کر رہے ہیں نا، ہے بیماری، زہر ہی کھا رہے ہیں، مگر ان کا جو نا جہل، نہ جاننا، یہ ان کے لیے ایک ڈھال ہے، تعویل اس کی تعویل ہے۔ یہ باتیں نہیں نا ہم لوگ خیال میں بس شرک کیا ہو گیا مشرک، مکے کے کافروں والے حکم لگا دی۔ ایک دوست خالد شیخ صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک حدیث کے بارے میں پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یا ایک بات اور بھی آپ رکے کہہ دوں کہ جو بڑے بڑے ہیں نا جن کو ہم بھی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ بھی شیخ الاسلام سبکی بھی، وہ شیخ الاسلام یہی ایمان رکھتے ہیں، ابن تیمیہ کے مقابلہ میں انہوں نے کتابیں لکھی، سبکی رحمۃ اللہ علیہ کے یہی عقیدے تھے جو ہمارے بریلوی حضرات ہیں کہ مدیں مانگنا جائز ہے سب کچھ، تو جیسے انہیں شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کہتے جا رہے اسی طرح ہضم کرے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ،
عالم تھے، بڑے عالم تھے، کچھ باتیں سمجھ میں اگر ان کا ہم سے اختلاف ہو گیا پھر کیا ہوا؟ ان باتوں سے میں نہیں دل تنگ کر، میری تو دعا ہے کہ اللہ سب کو جنت پہ اکٹھا کر، کچھ غلطیاں بھی ہوگی معاف کر، بعض باروں کو سوچنا چاہیے، مسائل کی تحقیق کریں، زیادہ نہ چلتے جائیں۔